روز ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ 15 ماہ رمضان المبارک آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ دعا ہے کہ خدائے تعالی ہمیں فرامین اہل البیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان میں اب تک ماشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ آپ مومنین زحمت کر کے مسجد میں آنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ افطاری کا آپ لوگ بندوبست کرتے رہے، اور انشاءاللہ امید ہے ماہ رمضان کے آخر تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ تو جو بھی اس سلسلے میں زحمت کر رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، ان سب کے ارواح کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات۔ جزاک اللہ۔ تو مومنین گرامی، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی عظمت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، جس میں پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین امام ہیں۔ توجہ رکھیں، کیا فرمایا؟ میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ بیٹھ کے صلح کرے یا یہ کھڑے ہو کے جنگ کرے۔ جی، یہ پیغمبر فرماتے ہیں میرے یہ دو بیٹے یعنی حسن اور حسین امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہو کے جنگ کرے یا یہ بیٹھ کے کیا کرے؟ صلح کرے۔ تو بجھو رکھیں، بنیادی طور پر جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ائمہ یا امام وقت کی معرفت واجب ہے، تو اس معرفت سے مراد وہ معرفت نہیں ہے جو عام طور پر ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ائمہ کی معرفت، لیکن ہماری یہ معرفت، ہماری یہ جانکاری تو جیسے ہوتے ہیں شناختی کارڈ کی ایڈریس کی حد تک ہوتا ہے۔ فلاں ابن فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ زندگی کی، فلاں جگہ پر ان کی شہادت ہوئی۔ یہ تو جیسے شناختی کارڈ آپ کسی کے ہاتھ میں آ جائے اتنا تو آپ بھی کسی کے بارے میں جان لیتے، اس سے آگے نہ۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام حجت خدا ہے، حجت خدا، معصوم و منصوص من اللہ ہوتے ہیں۔ اس چیز کو آپ ہمیشہ سمجھیں کہ یہ جو کرتے ہیں جن حالات میں کرتے ہیں وہ 100% درست ہوتے ہیں، اس پہ عقیدہ رکھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی کرتے ہیں، جن حالات میں کرتے ہیں، ان حالات میں ائمہ نے جو کیا ان سے بہتر آپشن نہیں ہوتا، یاد رکھنا، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا اس چیز پہ آپ تحقیق کریں، اس چیز پہ ایمان رکھیں۔ جیسے پیغمبر کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے، پیغمبر نے جو کیا، جن حالات میں کیا، بات سمجھ رہے ہیں، وہ 100% کیا ہے؟ درست ہے، اس میں غلطی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔
یہ چیز اگر امت کو سمجھ آ جائے، اب آپ دیکھتے ہیں، اب تو بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت نزدیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے جی پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہے شاید آپ بزرگان کا واسطہ ان سے کم پڑتا ہو، ہمارا تو بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جو آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کیا ہے؟ بلکہ یہ ابھی کی بات نہیں، تاریخ میں اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں نا تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اس صلح کو لے کر جہاں دشمنوں نے بہت سارے امام علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، وہاں اپنے بھی پیچھے نہیں رہے، حتیٰ کہ مجھے کئی تاریخی حوالے سے یہ جملہ پڑھنے کو ملا کہ بعض جذباتی لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کا گریبان پکڑا۔ اب اندازہ کریں، یہ تاریخ میں ہے، اور یہ گریبان پکڑنے والے وہ دوسری طرف سے آئے ہوئے نہیں کہ پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، امام حسن کے ساتھ رہنے والے تھے، اصحاب میں بظاہر کیا تھے، وہ شامل تھے۔ معرفت نہ ہونے سے امام کے کاموں پہ کیا کرتے لوگ؟ اعتراض کرتے، حتیٰ کہ بہت ساروں نے ابھی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بھی مشورہ دینے کی کوشش کی، یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے، آپ ذہن میں رکھو۔ ورنہ امت کو حکم یہ ہے کہ امام وقت جو حکم دیتا ہے، جن حالات میں دیتا ہے، امت پر واجب یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ غلطی کرنے والے نہیں ہیں تو اسے تسلیم کرنا ہے، اسے تسلیم کرنا یہ امت کا فریضہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بڑے سخت جملے استعمال کیے امام حسن علیہ السلام سے متعلق، بڑے سخت جملہ تاریخ میں لکھا ہے جو دہرانا بھی بڑا سخت بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک جملہ ہے، جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ، تو اس کے بعد بعض لوگوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، امام کے گریبان کو پکڑا، تو بعض لوگوں نے آ کر یہ جملہ کہا، یا مذل المؤمنین، بڑا سخت لفظ ہے، مؤمنین کو ذلیل کرنے والا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تاریخ میں ایسے الفاظ یہ بڑے سخت قسم کے الفاظ ہیں جو ائمہ وقت کے لیے لوگوں نے معرفت، آپ ان کی جسم کو پہچانتے ہیں، ان کی امامت کو نہ پہچاننے کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ پہلے والا جو جانکاری ہے وہ شناختی کارڈ کے ایڈریس والا ہے، کیا ہے؟ فلان ابن فلان، یہ حسن ابن علی ابن زہرا ابن رسول اللہ، یہ تو جانتے ہیں، لیکن حسن کا مرتبہ کیا ہے عند اللہ، حسن کا رتبہ کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں آگاہ نہیں، اس لیے اعتراضات کیا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، ائمہ کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ سمجھ بھی آ جائے، سمجھ۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، دین کا پڑھنا ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ابتدائی مرحلہ ہے، مرحلہ دوم ہے سمجھ بوجھ معرفت۔ یہ معرفت اللہ سے مانگو، اللہ سے، کہ اللہ ہمیں ائمہ کی کیا عطا فرمائے؟ معرفت عطا فرمائے۔ ہاں، واقعہ کربلا میں ایسے بہت سارے تذکرے ملتے ہیں، خصوصاً ابو الفضل العباس کی معرفت کے حوالے سے کہ آپ امام کے بہت معرفت رکھنے والوں میں سے تھے، جو کہا خیمے اکھاڑو اکھاڑ دیا، لگاؤ لگایا، رک جاؤ رک جیا گیا، چلو چل دیا، ہے نا؟ اس کو کہتے اطاعت گزاری و فرمان برداری و معرفت۔ تو یہ چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام وقت کی، ائمہ معصومین کی از تہ دل معرفت عنایت فرمائے۔ تو آپ توجہ کریں، دیکھیے
اسلام کو آپ دیکھیے. اب امام حسن علیہ السلام کی صلح کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کے حوالے کی. 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد، یہ آپ ذہن میں رکھو، 6 مہینے حکومت کے بعد حضرت علی علیہ السلام 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. 21 رمضان 40. آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ. جب سن 40 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یہ حکومت امام حسن کے ہاتھوں میں آئی. 6 ماہ تک امام حسن علیہ السلام نے حکومت کی. وہی حکومت جو علی کے پاس تھی. ان 6 مہینوں میں حالات اس قدر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئے کہ 6 مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پہ مجبور ہوتے. اور اس صلح کو، جس کے بارے میں بعد میں امام حسن علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ ایک ایسا زہر کا گھونٹ پیالہ جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیا، مجھے پینا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی امام حسن اس قدر خوش ہو کر، جیسے ہوتا ہے مجھ سے فلاں زیادہ اہل ہے، یہ حکومت مجھ سے نہیں چل رہا ہے، فلاں زیادہ قابل و صلاحیت ہے، باصلاحیت ہے، یہ اسے چلانے کو میں دے رہا ہوں. یہ عنوان قطعاً نہیں تھا، یاد رکھو. ایسا عنوان قطعاً تھا ہی نہیں کہ نعوذ باللہ جس میں امام سمجھے کہ مجھ سے وہ زیادہ نہ. ایک یا یہ عنوان بھی نہیں تھا کہ امام علیہ السلام حکومت کو تقویٰ کے منافی سمجھتے تھے. یہ عنوان بھی نہیں تھا. اگر ایسا عنوان ہوتا تو نہ پیغمبر اس حکومت کو ہاتھوں میں لیتے، نہ علی اس حکومت کو، نہ خود امام حسن 6 مہینے تک اس کو اپنے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے؟ وہ عنوان بھی نہیں تھا. اس میں عناوین ہے، وہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی خدمت میں. ابھی تو چونکہ ہمارا رمضان میں وہ قرآن سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج چونکہ مخصوص دن ہے امام کا تو اس لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ صلح ہے امام حسن کے صلح کے اسباب و نتائج و ثمرات. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں کم سے کم 10-15 دن چاہیے. اس پہ ہم کوشش کرتے، پھر آپ لوگ اگر تعاون کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں ہم ضرور عرض کریں گے. تو بات یہ کہ پیغمبر گرامی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ذرا آپ اس کا مطالعہ کریں. وہ یہ کہ اسلام کئی ادوار سے گزرا ہے. امام حسن کے دور تک اسلام کئی مرحلے سے گزرا ہے. مثلا اس میں پہلا مرحلہ خود پیغمبر کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے جسے آپ مکی دور زندگی کہتے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے خود پیغمبر کی زندگی میں. ایسا ایک مرحلہ جسے مکی دور زندگی، یہ مرحلہ اول ہے. اس مرحلے میں اسلام کا ایک مرحلہ ہوتا ہے نفوذ کا، ایک مرحلہ ہوتا ہے نفاذ کا. یہ فرق ہے لفظ میں، نفوذ اور لفظ نفاذ. نفوذ کہتے ہیں کہ اندر جگہ بنانا، دلوں کے اندر جگہ بنانا، فکر کے اندر جگہ بنانا، یہ نفوذ کہلاتا ہے. نفاذ کہتے ہیں اوپر سے نافذ کرنا، جس کو آپ حکومت کے معنی میں لے سکتے ہیں. توجہ رکھیں. ایک ہے اسلام کا مرحلہ نفوذ، وہ مکی دور زندگی ہے. یعنی اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتار دینا. ٹھیک، اسلام کی بیج انسانی دل میں، انسان کے فکر میں، انسان کے عقائد کا حصہ بنانا، یہ مرحلہ تھا مکی دور زندگی کا. اس کو مرحلہ
نفوذ کہتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے مرحلہ نفاذ سے۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا یہ واقعہ بہت بڑا مشہور ہے، اور فریقین کی کتابوں میں، فریقین سے مراد شیعہ سنی ہوتا ہے، یہ بھی آپ سے مگر بعض اصطلاحات ہوتے ہیں جو اکثر استعمال نہیں ہوتے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ فریقین یعنی شیعہ اور سنیوں کی کتاب میں یہ بات متفقہ طور پہ لکھا جا چکا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مکہ والے پیغمبر کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، سلسلہ تبلیغ کو نہیں روکا اور نہ ہی رکوا سکا، ایسا ہی ہے۔ چل کے آئے ابو طالب کے پاس، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہم محمد کے لیے کچھ آفر لے کے آئے ہیں، پیشکش۔ کیا؟ اگر وہ اس تبلیغ کے بدلے میں حکومت چاہتے ہیں، ہم اسے بلا مقابلہ مکے کا حاکم بنا دیں گے۔ یہ آپ زندہ تھا نہیں آفر تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں، یعنی ان کا اپنا خیال تھا شاید یہ حکومت کے لیے کر رہے ہیں، مال کے لیے کر رہے ہیں، یا عورتوں کی خاطر جسے کہتے کر رہے ہیں، ان کا اپنا خیال تھا، اس لیے اسی حساب سے انہوں نے آفرز بنائے۔ کہا اگر اس کی یہ ساری محنت کا اس کا جو اس کے اندر خواہش ہے اس لیے کر رہے ہوں کہ وہ حکومت حاکم بننا چاہتے ہیں، تو ہم اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ کام چھوڑ دے، جو نیا عقیدہ نکال کے لایا ہے اس کو چھوڑ دے، ٹھیک، ہمارے خداؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چھوڑ دے، لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت ختم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ روک دے، ہم اسے حاکم مان لیں گے۔ ایک دوسرا، اگر مال چاہتے ہیں تو ہم اہل مکہ کے سرمایہ دار اتنا سرمایہ دیں گے وہ ہم سب سے امیر ہوں گے۔ دو، اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس سے وہ چاہیں گے ہم اس کی شادی بھی کروا لیں گے۔ تین، اس کے جواب ابو طالب علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات سنی تو اپنے بھتیجے کو بلایا، حضور کو بلایا، جانتے تھے وہ معرفت رکھنے والے چچا تھے، کہا بھتیجا قوم کی طرف سے اس طرح کا پیغام آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے، سورج اور چاند کا مفہوم سمجھ گئے نا، یعنی پوری کائنات، دنیا، اب تو یہ صرف مکے کی بات کر رہے ہیں، سورج چاند کا مطلب ہے مشرق و مغرب کا حاکم بننا، یہ اصطلاحات ہوتے ہیں۔ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے، اور مجھ سے کہے کہ توحید کی تبلیغ سے دستبردار ہو جا تو میں ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن توحید کی تبلیغ کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ یاد رکھو ائمہ یا پیغمبران کو آپ سمجھیں۔ میں ایک لفظ پرسوں استعمال کیا تھا قرآن کے حوالے سے، یہ آپ ذہن میں رکھو، قرآن و اہل بیت ہم وزن ہیں، ہم پلہ ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، یہ ہم پلہ ہے۔ قرآن کا بھی بنیادی ہدف ہدایت ہے، اور اہل بیت کا بھی بنیادی ہدف کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کو آپ ذہن میں رکھیں، لفظ رہنمائی، ہدایت، یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں، بہت سارے مشکلات آپ کے حل ہو جائیں گے، ہمارے حل ہو جائیں گے، چونکہ ہم اہل بیت سے کچھ اور تقاضے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے اور ہوتے ہیں، ہم قرآن سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن اہل بیت نے وہی کرنا جو ان کی ذمہ داری ہے، نہ وہ ہماری خواہش کے مطابق تو نہیں چلیں گے نا۔ ہاں، ایک ہے ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے وہ ایسا کرے، ایک ہے اللہ کا ان کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ تو وہ کس کو فالو کریں گے؟ ظاہر ہے وہ وہی مانیں گے جو اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ائمہ، قرآن، اہل بیت وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب نہیں دیتے، وہ اپنے وظیفے کے مطابق اپنے پروگرام کو کیا کرتے ہیں؟ ترتیب دیتے ہیں۔ تو اب توجہ رکھیں، کیا عرض کر رہا تھا میں؟
پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہم نے کیا سمجھا؟ دیکھیں، اگر حکومت اتنی اہم ہوتی بمقابلہ اسلام کے، پیغمبر کو حکومت تو مل رہا تھا، سن رہے ہو؟ حکومت ملنے کے بعد آپ ڈنڈے کے زور پہ اسلام نافذ کروا سکتے تھے. یعنی اس سے ہم تجزیہ کریں تو یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جب ایک حاکم ہوتا ہے اور قبائلی نظام میں حاکم کا حرف ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے. قبائلی نظام میں حاکم کی جو بات ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قانون کی حیثیت ہے. قانون کی تعریف بھی کسی زمانے میں ہی ہے. بادشاہ جو بولے وہ قانون ہے. بادشاہ ہاں کہے تو قانون پاس، بادشاہ نہ کہے تو قانون مسترد، قانون ہے. اب آپ سنیں، اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکومت نہیں چاہیے، باقی دو چیزوں تو ویسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سب سے بڑا آفر تو بظاہر حکومت ہی ہے، کیونکہ حکومت آ جائے تو باقی دو چیزیں اس کے ہاتھ میں آنا آسان ہے. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. آپ دیکھیں اسلام، آپ کہتے ہیں امام حسن نے حکومت کیوں چھوڑی؟ امام حسن نے حکومت پہ صلح کیا، ایمان و اسلام پہ تو صلح نہیں کیا نا. بات سن رہے ہیں نا؟ صلح کس پہ کی؟ حکومت پہ کی. حکومت چھوڑ دی، اسلام تو نہیں چھوڑا. حکومت چھوڑی، ایمان پہ تو صلح نہیں کیا. بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا ہی میں یہ کام کیا کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے. دیکھیں آپ، اسلام نفوذ چاہتا ہے. اسلام کا مرحلہ اول کیا ہے؟ نفوذ. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتار رہے تھے. یہ دور تھا اسلام بصورت تحریک. اس کو آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں اسلام کا یہ تحریکی دور تھا، حکومتی دور نہیں تھا، جس میں اسلام لوگوں کے دلوں میں فکر میں اتارنا کا مرحلہ تھا. پیغمبر اسلام نے ایسا کیا. مرحلہ دوم مدنی دور ہے، جس میں اسلام کے نفاذ کا دور کہلاتا ہے، یا اس کو حکومتی دور کہلاتا ہے. آپ توجہ رکھیں، حکومتی دور. اب جب اسلام لوگوں کے فکر کا حصہ بنا، عقیدے کا حصہ بنا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اب پیغمبر اسلام نے معاشرے پر اس کو نافذ کرنے کے لیے حکومت بنائی. یہ اسلام کے دوسرا جو مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں نفاذ اسلام کا دور. لیکن یاد رکھو، اس کے برابر جہاں پیغمبر اس کی کوشش کرتے رہے، پہلے مرحلے میں دلوں میں اتارے، دوسرے مرحلے میں معاشرے کے اوپر نافذ کرے، اسی مرحلے میں ساتھ ساتھ پیغمبر یا اسلام مخالف طاقتوں نے بھی اپنا سلسلہ جاری رکھا. جہاں دلوں میں اتارنے کی کوشش ہو رہی تھی وہاں دلوں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی یا نہیں تھی؟ جہاں فکر کے حصے بنانے کی ایک طرف سے کوشش تھی، وہاں دوسری طرف سے مخالف طاقتیں ان کو فکر سے اسلام نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اور جہاں پر اسلام نافذ کرنے کی حکومت کی کوشش ہو رہی تھی وہاں پر مخالف طاقتیں اس کو توڑنے کی بھی کئی جنگیں مدنی دور میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے وہ حکومت کے مقابلے میں آئے، باقاعدہ اسلامی ریاست کے مقابلے میں آئے تو لوگ کوشش کرتے رہے. لیکن یاد رکھ، کچھ مرحلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حکومت اسلامی حضرت امام حسن کے دور تک پہنچے تھے، لوگوں کے نفوذ کا جو اسلام تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا. نفاذ تو بعد میں رکھیں، نفوذ جو اندر سے دلوں میں جو جگہ بنائی تھی نا پیغمبر نے، اور یہ پھر چلتا چلتا خلیفہ اول کا دور، دوم کا دور، پھر سوم کا دور، پھر حضرت علی کا دور، پھر اس کے بعد امام حسن کا دور. یہ ادوار گزرتے گزرتے لوگوں کے فکر سے، دل و دماغ سے اسلام کا وہ اثر باقی نہیں تھا ان کے اندر جو پیغمبر کے دور میں تھی. آہستہ آہستہ
کم ہوتا ہوا حضرت امام حسن علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ یہی نتیجہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے دل ایمان سے مکمل خالی تھے، دل خالی تھا، ظاہراً نماز روزے یہ وہ تو تھے، دل ان کا اسلام سے مکمل طور پر کیا تھا؟ خالی تھا، یعنی نفوس کا جو مرحلہ تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام اگر صلح نہ کرتے، اس مرحلے پر صلح نہ کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا امام علیہ السلام اور ان کے چند وہ باوفا اصحاب، چند کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تاریخ والوں نے متعدد کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر امام حسن کو 72 مل جاتے جتنے امام حسین کو ملے ہیں تو کبھی حکومت معاویہ کے حوالے نہ کرتا۔ یہ کتنا قلیل تعداد ہوں گے، اگر وہ اتنا چند مل جاتے جتنے چند امام حسین کو ملے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کبھی بھی اس حکومت کو معاویہ کے حوالے نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے نہایت قلیل تعداد میں امام کے جو جسے کہتے باوفا اصحاب رہتے ہیں، نہایت قلیل تعداد میں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ امام حسن مظلوم ہے، تاریخ ائمہ میں مظلوم ترین انسان ہے امام حسن علیہ السلام، جس کے نیچے سے مصلی جائے نماز کو لوگوں نے کھینچ لیا، انہیں لوگوں نے جو پیچھے نماز پڑھتے تھے کھینچ لیا۔ اور تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ صلح نہ ہوتا تو امام کے ساتھ رہنے والے ان کے ہاتھ باندھ کے معاویہ کے سامنے پیش کر کے پیش بہا انعامات حاصل کرتے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ وہی لوگ امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیتے، وہی لوگ امام حسن کو قتل کر دیتے۔ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر دیکھیں اسلام کے لیے حکومت ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھو اسلام کے لیے اسلامی اقدار سے زیادہ حکومت اہم ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ پیغمبر کی مکی دور زندگی میں آپ دیکھ چکے ہیں، وہ حکومت اہم ہے جہاں پر اقتدار سبب بنے تحفظ اقدار کا، اقتدار تحفظ اقدار کا سبب بنے، اس حکومت کو ائمہ نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے۔ اور جس حکومت کے ساتھ تحفظ اقدار ممکن نہ ہو، اس حکومت کے بارے میں تو حضرت علی فرماتے ہیں تو اس سے وہ بوسیدہ جوتے کی مثال دی ہے۔ ہاں، جس حکومت میں تحفظ اقدار ہونا ممکن ہی نہ ہو، اس حکومت کی کوئی پیغمبر کی نگاہ میں بھی ائمہ کی نگاہ میں بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے جو دور ہے، اس میں اگر آپ صلح نہ کرتے تو اس کے نتیجے میں امام حسن سمیت وہ چند لوگ باصفا اصحاب تھے، نہایت کم تعداد میں تھے، وہ سب مارے جاتے، وہ سب مارے جاتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ امام اور امام کے وہ باصفا اصحاب مارے جانے کے بعد پیچھے ایسے لوگ رہ نہیں گئے تھے جن کے دل میں اسلام کے لیے جگہ ہو۔ آپ ذہن میں رکھو، جن کے دل میں اسلام کے لیے جگہ ہو، نفوذ ہو، جن کے دلوں میں اسلام نافذ تو حکومت بھائی اسلام نافذ کرنے سے کبھی پھلتا پھولتا نہیں، اسلام تو نفوذ سے آگے بڑھتا ہے نا، نفوذ کے بعد نفاذ کا مرحلہ آتا ہے۔ تو وہ نفوذ والے افراد قتل ہو جاتے تو نتیجہ اسلام کے لبادے میں نظر آنے والے لوگ جو چند سال تک یا کچھ سال تک شاید اسلام کا ظاہراً نام لے لے، لیکن آہستہ آہستہ اسلام کا نام لیوا بھی سرے سے کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ امام حسن علیہ السلام نے ان چند افراد کو بچایا، قتل ہونے سے بچایا،
حتیٰ ان کی تاریخ میں لکھا ہے یہ مسیب ابن نجبہ ایک شخص، دوسرا ہے سلیمان ابن سرد خزائی، دو نامی گرامی شخص امام اپنے لشکر کے ساتھ امام کی خدمت میں آیا۔ جب سنا انہوں نے کہ امام صلح کرنے والے ہیں تو وہ آئے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ مسیب ابن نجبہ، دوسرے کا نام ابن سرد خزائی، سلیمان ابن سرد خزائی تو بڑا مشہور ہے۔ یہ پہلا نام شاید آپ لوگوں کے لیے غیر معروف ہے، کیا ہے؟ مسیب ابن نجبہ۔ یہ دو نامی گرامی اس وقت کے افراد میں سے تھے۔ آئے امام کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا لشکر لے کے آئے، کہا آپ چاہے تو ہم بڑے لشکر آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ان کو لشکر سے علیحدہ ہو کر علیحدہ ملنے کو کہا۔ یہ آئے امام کے پاس، ان دونوں نے تنہائی میں امام سے ملاقات کی۔ تو امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب جا رہے تھے، ان کے چہرے اترے پریشان کہ ہمارے امام نے کیا کیا، جیسے ہوتا ہے سوچ، بڑے پریشان تھے۔ جب امام سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ ان دونوں کے چہرے کھلتے ہوئے روشن چہروں کے ساتھ یہ باہر آئے، گویا ان کے وہ تمام پریشانیاں نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی، اطمینان قلب کے ساتھ باہر آئے۔ لیکن انہوں نے اپنے لشکر کو بتایا کچھ نہیں۔ تاریخ والوں نے اتنا لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ اب یہ دور پھر سے پیغمبر کے ابتدائی دور کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب سنا، اب اسلام پھر سے اس ابتدائی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر اہم اسلام ہے، اہم حکومت نہیں۔ اپنے تحفظ، حکومت بچانا اہم نہیں ہے بلکہ اسلام کو بچانا زیادہ اہم ہے۔ اب چند لوگ رہ گئے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ باقی ہے۔ اگر یہ لوگ ان جنگوں میں قتل ہو گئے تو اس اسلام نے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوگا، کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لہذا ہمیں حکومت سے اسی طرح دستبردار ہونا ہوگا، اسی طرح حکومت کو ٹھکرانا ہوگا جس طرح پیغمبر نے مکے کی حکومت کو ٹھکرایا ہے۔ دیکھیں سیرت کو سمجھے، امام وقت دور اندیش ہوتا ہے، سمجھا گیا؟ جذباتی فیصلہ وہ کبھی لیتے نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو آپ سمجھے۔ اور تاریخ والوں نے لکھا ہے یہ امام حسین کو جو 72 ملے ہیں نا، اس کی بنیاد امام حسن نے اسی میٹنگ میں رکھی تھی جو ان دونوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ ایسے لوگ پیدا کرو، ایسے لوگوں کی پرورش کرو، سمجھ آ گیا؟ یہ اب 2 سے بڑھ کر 72 کی تعداد میں چلے گئے۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو ہمارے ادوار ائمہ کے باقی ائمہ کی زندگیوں میں جو دور چل رہا ہے، یہ وہی دور ہے جس میں تحریکی دور ہے، اس میں لوگوں کو منظم کرنا۔ ہاں اگر اس قدر بڑی تعداد میں منظم لوگ پیدا ہو گئے تو حکومت کا تو ہاتھوں میں آنا کوئی مشکل چیز ہی نہیں۔ اسلام کے ساتھ حکومت، نفوس کے ساتھ نفاذ۔ اگر نفوس ختم ہو جائے تو نفاذ کا وہی صورتحال ہے جو آج کل کے اسلامی حکومتوں کی ہے۔ یہ دور عباسی، دور بنو امیہ میں جہاں نفوس کے بغیر نفاذ کا ظاہری جو ایک شکل تھی، اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، آج بھی کہا جاتا ہے پاکستان اسلامی ریاست ہے جس میں نفوذ اسلام ہے ہی نہیں۔ جب نفوذ نہیں ہے تو نفاذ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف لبادہ اسلام کا اڑا ہوا ہوتا ہے، اندر سے تو تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ ہم میں اور غیر مسلم لوگوں کے کردار میں کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ چند عقائد، چند نماز اور عبادت کے علاوہ باقی معاملات زندگی میں تو بس اوقات وہ ہم سے بہتر ہوتے، ہم ان سے بہت پیچھے ہوتے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام بنیادی طور پر جو دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت کے لیے ہی آئے ہیں۔ حکومت تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں تو حکومت کر لیتے ہیں، اگر شرائط و ضوابط کے ساتھ
ائمہ حکومت اپنے ہاتھوں میں شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں. حضرت علی کی سیرت میں یہ آپ ذہن میں رکھو. یہ دیکھیں ائمہ میں اور عام انسانوں میں یہی فرق ہوتے ہیں. لوگ دوسروں کی شرائط پر حکومت قبول کرتے ہیں، ائمہ اپنی شرائط پر حکومت قبول کرتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے، سمجھ آ گیا؟ اپنی شرائط پر. حضرت علی کے پاس لوگ آئے، ہم آپ کی بیعت کرتے، آپ کو حکومت حاکم بنانا چاہتے. مولانا نے فرمایا یہ میری شرط ہے. فرمایا نا بھائی وہی چیز ہے. امام حسن علیہ السلام بھی وہی ہے. اگر وہ شرائط حاصل نہیں ہوتے امام کو تو ظاہر ہے پھر امام شرائط کے ساتھ دوسروں کے حوالے کرتے ہو تو اپنے پاس رکھتے نہیں. یہی کیا امام حسن علیہ السلام نے. خدا تعالی ہم سب کو دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پروردگار ہم سبھی گناہگار ہیں، ہمارے کبائر صغائر گناہوں سے درگزر فرما. ماہ مغفرت ہے خدایا، ہم سب کی مغفرت فرما. ماہ برکت ہے خدایا، ہمارے اموال میں برکت عنایت فرما. ماہ رحمت ہے خدایا، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ماہ نجات ہے خداوندہ، ہم سب کو گناہان کبیرہ صغیرہ سے نجات عنایت فرما. آتش دوزخ سے نجات عنایت فرما. خدایا ہمارے ارواح کی مغفرت فرما. خدا بندہ گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. خدا بندہ موجود انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما. بزرگان کو طول عمر صحت و سلامتی عنایت فرما. ہمارے جوانوں کو غیرت دینی عنایت فرما. ہماری خواتین کو عفت و پاک دامنی عنایت فرما. خدا بندہ ماہ رمضان میں توبہ، استغفار، تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما.